السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور میرے عزیز بچوں اور نوجوان دوستوں اور ہم وطن ساتھیوں، آج ملک بھر میں 78واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ کس طرح ہندوستان انگریزوں کے ظلم و ستم، جابرانہ پالیسیوں اور غلامی کے زنجیروں سے 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا۔ آزادی کے متوالوں نے بلند حوصلوں کے ساتھ کیسی کیسی قربانیاں پیش کیں۔ مجاہدین آزادی کے سخت جد و جہد کے بعد ہمیں آزادی جیسی نعمت عظمیٰ حاصل ہوئی۔ آزادی ہند کی مختصر تاریخ میں آپ کو بتا دوں، انگریز 1601 عیسوی کو ہندوستان تجارت کے غرض سے آیا اور دھیرے دھیرے ہندوستان کے باشندوں کو اپنا غلام بنایا، اور ایک وقت آیا کہ انگریز سامراج نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ تو ایسے وقت میں حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اس لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ فتویٰ 1762 عیسوی میں جاری کیا۔ اسی فتوے کی روشنی میں شیر ہند ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ملک ہندوستان کے خاطر انگریز سامراج سے اعلان جنگ کر دیا۔ وہ ٹیپو سلطان جو اپنے وقت کے قطب تھے، وہ ٹیپو سلطان جو صاحب ترتیب تھے۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی 5 وقت کی نمازیں اکٹھی قضا نہ ہوئی ہوں بلوغت کے بعد سے۔ میرے عزیز دوستو، وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو انگریزوں کے خلاف 1752 عیسوی سے 1799 عیسوی تک 4 جنگ آزادی لڑی۔ جنگ آزادی لڑ کر میسور کی دھرتی میں خون کا آخری قطرہ بہا کر شہید ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے ایک شعر کہا جو بڑی زبردست ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ شعر کہہ کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کر میسور کی دھرتی میں شہید ہو گئے، اور بنگال کے علاقے میں سراج الدولہ اور ان کے خاندان کے لوگ جنگ آزادی میں پیش رہے۔ اس کے بعد 1856 میں ہندوستان کے تمام علماء کا دلی میں اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ اجلاس میں شامل لوگوں کو بلند حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تعداد غازیان بدر سے کم تھوڑی ہے، ہماری تعداد تو کافی ہے۔ ہم آزادی ہند کے لیے اپنے جان مال کی بازی لگا دیں گے اور ملک ہندوستان کو ضرور آزاد کریں گے۔ تو سارے علماء ان کی بات پر متفق ہوئے اور آزادی ہند کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار تو تھے ہی، اور زیادہ حوصلہ ملا اور انقلاب برپا ہوا۔ ادھر انگریز مسلمانوں کو اور خاص کر علماء کو جو داڑھی رکھے ہوئے تھے اور ٹوپی میں نظر آتے تھے، اس کو گرفتار کرنے لگے اور سخت سے سخت قسم کے عذاب اور تکلیفیں دینے لگے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی علماء نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اور تحریک ریشمی رومال کی بنیاد 1911 میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے عالمی تحریک چلائی، اور 1919 میں یہ تحریک ختم ہوئی۔ اس کے بعد ملک ہندوستان کے باشندوں نے سب نے مل جل کر ہندو مسلم سکھ عیسائی کے نعرے لگائے، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی کے نعرے لگائے، اور سب نے آگے بڑھ کر اور آزادی ہند کے لیے اپنی قربانی پیش کی۔ اس کے بعد بڑی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد 1947 عیسوی کو ہندوستان آزاد ہوا۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان آج بھی صحیح معنوں میں آزادی کا منتظر ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ ملک میں غریب، مزدور، خواتین، دلت اور مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ ہم آزادی ہند کے بعد 78 سال کا سفر طے کر چکے ہیں، لیکن آج اس ملک ہندوستان کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور آزادی کے حقیقی ثمرات سے ہندوستان کی عوام محروم دکھائی دیتی ہے۔ میرے پیارے بچوں
اور میرے نوجوان دوستوں اور ہم وطن ساتھیوں، کافی جد و جہد کے بعد جد و جہد کے آزادی کے معماروں نے ہندوستان کو جس راہ پر گامزن کرنے کا خواب دیکھا تھا، جس راہ پر چلانے کا خواب دیکھا تھا، اس راہ سے ہندوستان نے خود کو الگ کر لیا اور عالمی طاقتوں کا اعلی کار بنتا جا رہا ہے۔ ایسے میں یہ سوال اب بھی تشنہ جواب ہے، کیا واقعی آزاد ملک کا خواب پورا ہو چکا ہے؟ آزاد ہندوستان کا خواب اسی وقت پورا ہوگا جب پورا ہندوستان ترقی کرے گا، پسماندہ افراد کو ترقی کے عمل میں شامل کیا جائے گا، مجروح اور پچھڑے ہوئے لوگوں کو مین اسٹریم میں لایا جائے گا۔ ہم اکثر اپنے ماضی کے حصول یابیوں پر انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ان کامیابیوں پر مطمئن ہو جانا غلط بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، آزادی کا مطلب ہر شخص کو کھلی فضا میں سانس لینے کا حق ہے اور کھلی فضا میں زندگی گزارنے کا حق ہے۔ جس طرح معاشرے میں شخصی آزادی نہایت اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ اجتماعی آزادی کی اہمیت و ضرورت ہے، یا یوں کہیے کہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور اس کی حفاظت ہماری اجتماعی اور قومی ذمہ داری ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، جشن آزادی کی تقریب میں شریک ہم وطن ساتھیوں، یوم آزادی ایک خاص اہمیت کا حامل رہا ہے اور حب الوطنی کے جذبہ سے بھرپور ایک خاص دن ہے۔ برطانوی تسلط سے آزادی ہندوستان کی عوام نے طویل جد و جہد کے بعد حاصل کی تھی۔ 15 اگست ملک کے یوم آزادی کے طور پر بنی نہیں، بلکہ اسی اجتماعی جذبے کو یاد کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے 125 کروڑ عوام کو سوچنا چاہیے کہ آزادی محض ایک رسم کا نام نہیں، بلکہ آزادی کے بعد سے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اسی کے محاسبہ کا نام ہے۔ یوم آزادی دراصل خود احتسابی کا دن ہے۔ آج ہم عہد کریں، جس طرح ہم نے مل جل کر ملک ہندوستان کی آزادی لڑی اور آزادی حاصل کی، اسی حوصلہ و جذبہ سے سرشار ہو کر ہم سب عہد کرتے ہیں ملک ہندوستان کو ایک عظیم ملک بنائیں گے۔ میرے پیارے بچوں اور میرے عزیز دوستو، 78 سالہ طویل عرصہ کے گزر جانے کے بعد ہندوستان دنیا کے سب سے جمہور ملکوں میں سے ایک ہے، اور اب وہ آزادی کے سفر سے ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی نصب العین کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن منزل کے حصول میں اسے غربت، بے روزگاری اور ایسے کئی اہم مسائل سے آزادی حاصل کرنا ابھی باقی ہے۔ مذہب کے نام پر منافرت، فرقہ پرستی کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں، اقلیتی طبقہ کو ہر لحاظ سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی حب الوطنی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر سوچیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ نظریہ رکھنا اور کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان آج بھی آزادی کا منتظر ہے۔